السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے کورس کا آخری سبق ہے۔ اس سبق میں اسٹیج کے حوالے سے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا، اور مزید کچھ جو فوائد ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اسٹیج ایک مقرر یا مقررہ کی طاقت بھی ہے، اور ایک مقرر اور مقررہ کی کمزوری بھی ہے۔ اسٹیج کے ذریعے آپ لاکھوں کے مجموعوں کو جمع بھی کر سکتے ہو، اور اگر ایک غلطی ہو جائے تو سالوں کی محنت پہ پانی بھی پھر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسٹیج بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس پہ ہمیں کچھ دھیان سے کھڑا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جب مقرر یا مقررہ اسٹیج پہ آتے ہیں تو خوف لاحق ہوتا ہے، دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں: گلا خشک ہو جائے گا، زبان لڑکھڑائے گی، جسم میں کپ کپی طاری ہوگی، پسینہ آئے گا، بات بھول جائے گی، ایک بات کی جگہ دوسری بات کہہ رہے ہوں گے۔ یہ تمام باتیں علامت ہیں کہ آپ کی دل میں ڈر آ گیا ہے۔ اب یہ خوف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تیاری اچھی نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تیاری تو اچھی ہوتی ہے لیکن اعتماد نہیں ہوتا خود پہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سامنے والے سننے والوں کا ڈر ہوتا ہے، یا جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ڈر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور اس قسم کی حالت آپ کی ہو جاتی ہے کہ کپ کپی طاری ہو رہی ہے، تو آپ بیٹھ کے تقریر کیا کریں تاکہ عادی بن جائیں، پھر آپ کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں۔ خشکی منہ میں آ جائے، گلا خشک ہو جائے، تو پھر آپ جو ہے وہ کیا پانی پی سکتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں اس وقت آپ کے آنے سے پہلے جہاں بھی آپ خطاب کریں، بیان کریں، تو انہیں کہہ دیں ان چیزوں کا انتظام کر دیں۔ اس کے بعد اپنی تیاری کو بہت اچھے نمونے اور اپنی تقریر کو عمدہ طریقے پہ آپ تیار کریں، تیاری بھرپور کریں۔ جتنی آپ کی تیاری بھرپور ہوگی اتنا آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہوگا۔ اس لیے خوف کے دور کرنے کا ایک طریقہ اعتماد ہے کہ آپ پر اعتماد ہو جائیں، احساس کمتری کا شکار نہ بنیں، اور اتنا اعتماد ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں دنیا میں سب سے پکی بات میری ہی ہے۔ اگرچہ اس طرح نہ بھی ہو، لیکن آپ کا یقین، آپ کا اعتماد خود پہ اتنا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خوف سامعین سے ہوتا ہے جو سن رہے ہوتے ہیں، یا اسٹیج پہ بیٹھے ججز کا اگر تقریری مقابلہ ہے، یا اگر کوئی پروگرام ہے تو آپ سے بڑے جو وہاں بیٹھے ہیں ان سے آپ کو ڈر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کی بات سننے آ رہے ہیں ان سے تو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ سارے اس بات کے محتاج ہیں، یہ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور میں انہیں کچھ سکھا رہا ہوں۔ ان کے پاس نہیں ہے تب تو میرے پاس آئے ہیں۔ اور اسٹیج پہ بیٹھے زعماء اور بڑوں کے بارے میں یہ خیال کریں کہ یہ بھی بڑے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں جو غلطی سے پاک ہو۔ ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، مجھ سے غلطی ہوگی، تو یہ میری غلطی کو سدھار لیں گے، زیادہ سے زیادہ مجھے مار تو نہیں دیں گے۔ تو غلطی انسان کرتا ہے، ہو گئی تو سدھار دیں گے، نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، یہ شاباش دے دیں گے۔ اس وجہ سے ان تمام باتوں کو اگر سوچے تو خوف کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا اسٹیج مرض تقریر کرتے ہوئے آواز کا۔ آپ کی آواز آپ کی بات کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کا لہجہ جو ہے نا
وہ آپ کے الفاظ کے مطابق، اگر دکھ والی ہے تو لہجہ ایسا اختیار کریں، اگر خوشی والی ہے تو لہجہ ویسا اختیار کریں، آپ کا آواز آپ کے الفاظ کی طرح ہو، گویا کہ آپ کے الفاظ وہ موتی ہیں جو کسی دھاگے میں آپ پرونا چاہتے ہیں. اب اس کو کیسے پروئیں گے، اس موتی کا پھینکنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. کبھی اونچ، کبھی نیچ، کبھی تیزی، کبھی نرمی، کبھی جوش، یہ ساری چیزیں آپ کی آواز میں ہونی چاہیے. ایک طرح کا بیان یہ سامعین کے طبع پر منطبق نہیں ہوتا، ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد اشارات کا خیال رکھیں. عام طور پہ اشارے ایسے کیے جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہر بات پہ اشارہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو بات اشارے کے قابل ہو، مناسب ہو، تو اس پہ آپ اشارہ کریں. اشارے میں خیال رکھیں کہ اسی بات کے مطابق ہو، بات ایک ہو اشارہ کوئی اور ہو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کا پھر جو ہے نا الٹے مفہوم بہت زیادہ نکلتے ہیں. آپ مثال دیں کہ کسی گول چیز کی، اور اشارہ جو ہے وہ اس جیسا نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے سمجھ میں بڑا داغ ہے. اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ خطیب بننا چاہتے ہیں اور اچھے مقررہ بننا چاہتے ہیں اور امت کو فائدہ دینا، یا آپ جہاں بھی کہیں علم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تقریر کرنا، زبان کا ہونا بڑی ضرورت ہے، بڑی ضروری چیز ہے. تو اس کے لیے آپ کو ذوق و شوق ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ انسان کو شعبہ وہ اختیار کرنا چاہیے جس سے انہیں ذوق و شوق ہو، لگن ہو، دل لگی. یہ دل لگی بڑی چیز ہے، جس کو اللہ نصیب کر دے، اس میں وہ ضرور ایک دن آگے بڑھ جاتا ہے. تو دوسرے نمبر پر مطالعے کی آپ کثرت کریں. یہ میری آپ سے نصیحت بھی ہے اور آخری گفتگو بھی شاید، کہ مطالعے کا اہتمام کریں. مطالعہ آپ کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. ایک صفحہ بولنا ہو تو آپ 50 صفحہ مطالعہ کریں. تیسری نمبر پر مشق کا اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں. جب مشق کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ایک دن آپ اچھے مقرر اور اچھی مقررہ بن جائیں گے. ذوق و شوق ہو، مشق ہو، مطالعہ ہو، محنت ہو، کوشش ہو، جد و جہد ہو. کوئی موقع جہاں آپ کو گفتگو کرنے کا ملے، خالی نہ جائے، آپ کریں وہاں پہ. امید کہ آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ بروز اتوار ہمارا ٹیسٹ ہوگا، اور انشاءاللہ بروز پیر کو ہمارے اسناد تقسیم کی جائیں گی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.